السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہومیوپیتھی کی ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ کافی زیادہ دوائیوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، امید کرتا ہے کہ آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھ لگ جاتی ہوگی۔ میری کوشش پوری رہتی ہے کہ جتنی چھوٹی ویڈیو بنائی جا سکے یا جتنے کم اور آسان الفاظ کے اندر اس دوا کو سمجھایا جا سکے۔ آج بھی ایک ایسی ہی دوا کے بارے میں بات کروں گا اور آپ سب لوگوں نے اس کو چھوٹے قد کے لیے استعمال کیا ہے۔ برائٹاکاب کی بات کر رہا ہوں میں۔ برائٹاکاب کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ جن بچوں کے قد میں ڈوارفزم، بونا پن پایا جاتا ہے اور ان کا قد جلدی بڑھتا نہیں یا وہ دیر سے چلنا سیکھتے ہیں، بیسیکلی ان کے لیے یہ دوائی ہوتی ہے۔ جو مین ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ برائٹاکاب صرف بونے پن کی دوا نہیں جو قد میں ہو، بلکہ ایسا بونا پن یا ایسا بچپنا جو کہ جسمانی نہیں بلکہ دماغی طور پر بھی کچھ لوگوں میں پایا جاتا ہے، کہ مطلب ان کی دماغی طور پر نشو و نما نہیں ہوتی، بظاہر تو وہ کافی بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا جو دماغ ہے، ان کے بات کرنے کا، ان کے سوچنے کا، ان کے کسی بھی چیز پہ رد عمل جو ہے وہ بالکل بچگانہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی برائٹاکاب دوائی، یعنی کہ اگر بونا پن جسمانی ہے یا دماغی ہے، دونوں کے لیے برائٹاکاب بہت اچھی دوا ہے۔ ایسے بچے جو دیر سے چلنا سیکھتے ہیں ان کے لیے دو مین دوائیں ہیں، ایک تو برائٹاکاب، دوسری کلکیریاکاب۔ کلکیریاکاب میں ہے ایسے کہ بچے کی ہڈیاں اتنی زیادہ کمزور ہوتی ہیں کہ وہ ٹھیک سے چل نہیں سکتا، لیکن برائٹاکاب کے اندر ہڈیاں مضبوط ہوں گی، لیکن پھر بھی پیشنٹ یا جو بچہ جو ہے وہ دیر سے چلنا سیکھتا ہے۔ یہ فرق ہے برائٹاکاب میں اور کلکیریاکاب میں۔ کلکیریاکاب کے پیشنٹ تھوڑا موٹا ہے، اس کا جسم تھلتھلا ہوتا ہے اور اس کے پیروں میں جان نہیں ہوتی، جبکہ برائٹاکاب بالکل الٹ ہے۔ برائٹاکاب کے پیروں میں جان ہوتی ہے، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ دیر سے جو ہے وہ بچہ چلنا سیکھتا ہے۔ تھوڑا سا فرق میں بتا دیتا ہوں کلکیریاکاب میں اور برائٹاکاب میں۔ کلکیریاکاب کا پیشنٹ جو ہے وہ دیر سے چلنا سیکھتا ہے، اس میں موٹاپا پایا جاتا ہے، اس کا جسم موٹا ہوگا، پھولا ہوگا، ہڈیاں کمزور ہوگی۔ اور برائٹاکاب میں ہے کہ جسمانی کمزوری نہیں بلکہ دماغی کمزوری بھی پائی جاتی ہے، یا کہیں تو صرف دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ جسمانی کمزوری اپنی عمر کی نسبت سے زیادہ کمزور لگتا ہے، دماغی طور پر بھی کمزور ہے، جسمانی طور پر بھی ہے، لیکن اس کے پاؤں کلکیریاکاب کی نسبت مضبوط ہوتے ہیں، یہ بھی دیر سے چلنا سیکھتا ہے۔ اگر تو مین چیز فرق کی جائے، دیکھا جائے کہ کلکیریاکاب لیٹ چلتا ہے اور برائٹاکاب لیٹ چلنا سیکھتا ہے، یہ دو ایک بڑا اہم فرق ہے جسے آپ جان سکتے ہیں۔ ایک مثال لیتے ہیں کہ ایک برائٹاکاب کا پیشنٹ ہے، ایک خاتون ہے جس کی عمر لڑکی جس کی عمر 20 سے 25 سال ہے، اور اس کا بات کرنا، اس کا جواب دینا، اس کا ہر بات پہ رد عمل دکھانا وہ بالکل ہی بچگانہ ہے۔ عموماً طور پہ اس ایج کے اندر ینگسٹر جو ہیں ان کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے برا ہے، لیکن بات کرنے کے طریقے سے یا سوچنے کے یا جواب دینے کے طریقے سے بالکل ہی بچگانہ سا ذہن ہے۔ بظاہر جسم تو بڑا ہو جاتا ہے لیکن دماغ نہیں بڑا ہوتا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ دماغ گرو نہیں کرتا، دماغ کی نشو و نما ہوتی ہے، لیکن اس میں سوچنے اور سمجھنے کی طاقت اتنی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اگر 20 یا 25 سال کا ایک پیشنٹ ہے برائٹاکاب کا، تو اس کا وہ 10 یا 12 سال کے بچے کی طرح اس کا بیہیو کرنا،
اس کا جواب دینا بالکل ہی بچکانا ہے۔ دوسری چیز، ایسی عمر کے میں کچھ چیزوں کی انسان احتیاط کرتا ہے، اسے پتہ ہے میرے لیے اچھا اور برا کیا ہے، لیکن برائٹا کارپ کا پیشنٹ ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھ سکتا۔ بظاہر اس کے مائنڈ میں، اس کے دماغ میں یہ چیزیں مسنگ ہوتی ہیں، ان چیزوں کو جج نہیں کر سکتا۔ رہنا، چلنا، بولنا، کھانا، بات کرنا، یہ تمام چیزیں اس کی ایج کی نسبت سے جو ہونی چاہیے وہ اس میں مسنگ ہوتی ہیں، وہ اس میں موجود نہیں ہوتی۔ اسی طرح بولنے کا پروسیس بھی کافی لیٹ ہے، سمجھنے کا، جواب دینے کا پروسیس بھی کافی لیٹ ہوتا ہے، ہر چیز کا بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے دماغی طور پہ، جسے کہتے ہیں اردو میں کن ذہن، یعنی کہ جتنا مرضی کوشش کر لے اس میں ذہن میں طاقت ہی نہیں ہوتی اتنی کہ وہ ان چیزوں کو سوچ سکے، اور ہر بات کا جواب بالکل ہی بچکانہ طور پر دیتے ہیں۔ اگر کوئی سوال پوچھ لیا تو فوراً جواب نہیں دینا، کچھ دیر کے بعد بہت سوچ سمجھ کے پھر جواب دیتے ہیں، یا اگر فوراً جواب دے بھی دیا تو بالکل ہی جسے کہتے ہیں irrelevant، ٹاپک سے بالکل ہٹ کر یا بالکل بچکانہ سا جواب دے دیتے ہیں، جو کہ عام طور پر عام بچے اس ایج کے اندر بہت آسانی کے ساتھ جواب دے دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے۔ بہت آسان سوال ہے، اگر کسی کا حال پوچھ لیا یا پوچھا کہ آپ کا دن کیسا گزرا تھا، تو ایک عام آدمی تو بڑی جلدی جواب دے دیتا ہے، لیکن ان کو سوچنا پڑے گا، تھوڑا سوچیں گے، پھر جا کر اس چیز کا جواب دیں گے۔ ایسے بچے جو ہیں ان کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ ان کو ٹیچر یا ماں باپ پڑھاتے ہیں اگر، تو وہ گارنٹی نہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھ بھی جائیں۔ اساتذہ، والدین جتنی کوشش مرضی کریں ان کو وہ چیز سمجھ ہی نہیں لگتی، بار بار سمجھانے کے باوجود وہ اس چیز کو پکڑ ہی نہیں سکتے، ان کے ذہن کے اندر وہ جذب ہی نہیں ہوتی۔ ایسے ہوتے ہیں برائٹا کارپ کے جو ہیں وہ پیشنٹ۔ اگر آپ نے اس کو کوئی کام دے دیا پیشنٹ کو برائٹا کارپ کا، تو یہ اسے امید نہیں لگانی چاہیے کہ وہ کام کو ٹھیک طرح سے سر انجام دے دے گا، یا کام کرے گا بھی یا نہیں، یا اگر کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ اس کو ٹھیک طرح سے ختم کر پائے گا۔ ممکن ہے کہ وہ کام کرے ہی نہ، اور اگر کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ کام نامکمل ہوگا، یا بالکل ہی اس طرح نہیں جس طرح آپ اسے توقع رکھتے ہیں۔ بظاہراً آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی ایج سے بہت زیادہ چھوٹی، کم عقلی کی باتیں کرتے ہیں۔ بظاہراً ان کے والدین کو، ان کے فیملی ممبرز کو اور دوستوں کو اس چیز کا علم ہو جاتا ہے کہ بھی یہ اتنا شارپ مائنڈڈ نہیں ہے، یا اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کا جواب دے، لیکن برائٹا کارپ کو خود ان چیزوں کا کافی دیر سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ بظاہراً فیملی ممبرز کو، تمام لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، اتنی ٹھیک طرح سے جواب نہیں دے سکتا، لیکن اس کو کافی دیر کے بعد خود پتہ چلتا ہے۔ اور جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ اس میں ایسی کمیاں پائی جاتی ہیں کہ ٹھیک طرح سے جواب نہیں دے سکتا، اپنی عمر سے بہت زیادہ چھوٹا ذہن ہے اس کا، بظاہراً تو یہ اس کا قد بڑا ہے، یہ کلاس میں پڑھتا ہے، سب کام ٹھیک کرتا ہے، لیکن جواب دینا اور جہاں پر سوچنے کا آئے وہاں پر ٹھیک طرح سے اس کا ذہن نہیں چل سکتا، تو ان چیزوں کو یہ پھر چھپاتا ہے دوسرے لوگوں سے۔ دوسرے لوگوں کو اس کا دل نہیں کرے گا کہ یہ ان سے بات کرے، گھلے ملے، کیونکہ پتہ ہے کہ جب وہ کچھ بھی بولے گا تو اس کے بات کرنے کا لہجہ، اس کا وہ جواب، دوسرے شخص شاید اس کا مذاق اڑائیں، کیونکہ وہ اس کی عمر کے ہیں، اس کے ایج فیلو ہیں، لیکن اس کی سوچنے اور سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اب اس کو خود اندازہ ہو گیا کہ جب بھی یہ بات کرتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یا اس کو اس کی عمر سے کم تصور کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ یہ اپنے دوستوں یا جاننے والوں کے آس پاس ہی رہے گا، نئے آدمی سے ملنے سے کتراتا ہے،
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نئے آدمی سے ملوں وہ اسے جج کرے گا، اسے تو نہیں علم کہ یہ کیسے، وہ یہی سمجھے گا کہ شاید اس کا ذہن نہیں ٹھیک، یا اس طرح سے یہ جواب دے رہا ہے، یا بالکل ہی ڈل مائنڈڈ ہے. اس لیے یہ کسی بھی اجنبی سے بات ہی نہیں کرتا، نہ ہی ملتا ہے، نہ ہی اس کا دل کرتا ہے کہ کسی اجنبی سے بات کرے. یہ بظاہر ساتھ چاہتا ہے لوگوں کا، اس کا دل کرتا ہے دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کو، بات کرنے کو، لیکن صرف دوستوں سے بات کرے گا، اجنبی شخص سے بات نہیں کرے گا. اب دیکھتے ہیں کہ برائٹا کارپ کا جو بچہ ہے وہ کیسا ہے. اگر برائٹا کارپ کا بچہ ہے، اس کے گھر میں مہمان آ جاتا ہے، تو پہلی تو بات ہے کہ وہ بچہ کبھی بھی مہمان کے سامنے نہیں جائے گا، کیونکہ مہمان اس کے لیے ایک اجنبی ہے، ایک سٹرینجر ہے اس کے لیے. وہ جب اس کی ماں اسے بلائے گی، پہلے تو وہ کترائے گا، مہمان کے پاس نہیں جائے گا، دور سے کونے سے یا کسی نکر میں چھپ کر اس کو دیکھتا رہے گا، مہمان کو دیکھتا رہے گا. اور ماں اس کی کہتی رہے گی کہ بیٹا آؤ، یہ مہمان آئے، ان سے بات کرو. ہر ایک ظاہر سی بات ہے، ماں باپ کا دل ہوتا ہے اگر کوئی گھر میں مہمان آتا ہے. اب ماں نے اگر اسے بلا بھی لیا تو وہ بچہ اس مہمان کے سامنے نہیں ہوگا، وہ اپنا منہ جو ہے وہ چھپا لے گا، ایسے ہاتھ رکھ لے گا آگے، اور اس ہاتھوں کی انگلیوں میں سے تھوڑی سی خلا بنا کر دیکھتا رہے گا اس کو. یعنی کہ اس کو تھوڑی شرم ہے محسوس ہوتی ہے کہ وہ اس کے مہمان کے سامنے نہیں جانا چاہ رہا. اب ماں کو برا لگتا ہے، ماں بھی کہے گی، وہ کہے گا جو ہے مہمان کے بھی، کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنا بات کرو، چہرہ اپنا جو ہے وہ مجھے تو دکھاؤ، بات کرو. اگر اس نے چہرہ دکھا بھی دیا تو وہ مہمان سے بات نہیں کر سکے گا. اس کا دل ہوگا کہ یہ اسے بات نہ کرے یا اسے کچھ پوچھے نہ. ایسا نہ ہو کہ وہ جب پوچھے گا تو میری کمیاں ظاہر ہو جائیں گی، یا وہ مجھ سے بات کرے گا، مجھ سے کوئی ایسا سوال نہ پوچھ لے کہ تمہارے مارکس کتنے ہیں، پڑھائی میں تو یہ پہلے کمزور ہے، کنسنٹریشن تو اس سے ہوتی نہیں ہے. اس لیے وہ اپنی کمیوں کو جو ہے وہ چھپانا چاہتا ہے. اب وہ چپ کر کے بیٹھ کر جو ہے وہ مہمان کا ریئیکشن دیکھتا رہے گا کہ مہمان مجھ سے کیسے دیکھتا ہے، کیسے بات کرتا ہے، ہر ایک چیز کو وہ نوٹ کرے گا، اور مسلسل ڈرتا رہے گا کہ وہ اس سے کوئی سوال نہ پوچھے، کہ اس کا دل، کیونکہ مہمان اس کے لیے بالکل اجنبی ہے، اجنبیوں سے وہ دور بھاگتا ہے. اس کا بالکل بھی نہیں دل کہ وہ مہمان جو ہے وہ اس سے کوئی سوال پوچھے. اگر تو مہمان نے پوچھ لیا کہ بیٹا تمہارا کیا نام ہے، تو وہ اس کا جواب نہیں دے گا. وہ مہمان کا جواب دینے کے بجائے اپنی ماں کی طرف دیکھنا شروع کر دے گا، اور اس کا دل ہوگا کہ ماں جواب دے. اگر تو ماں نے جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر ماں نے جواب نہیں دیا تو وہ خود بھی جواب نہیں دے گا اس بات کا. اور کچھ دیر کے بعد جب ماں نے جواب نہیں دیا تو پھر جا کے اپنی امی کے اندر جا کے چھپ جائے گا یا ان کے ساتھ لگ جائے گا. تو ایسا ہوتا ہے جو برائٹا کارپ کا پیشنٹ ہے. اس نے جواب نہیں دیا، ماں کی طرف دیکھتا رہا، اس کا دل تھا کہ ماں جواب دے. اگر ماں نے جواب نہیں دیا تو ماں کے اندر جا کر جو ہے وہ چھپ گیا. بہت زیادہ شکی مزاج بھی ہوتے ہیں برائٹا کارپ. جب کبھی کسی گلی میں سے گزر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ 4 لوگ وہاں پر کھڑے ہیں، اور اگر ان میں سے کسی نے میری طرف دیکھ لیا یا ہنس پڑا ہے وہ، تو یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید ان لوگوں نے میرے بارے میں بات کی ہے، یہ میری کسی کمی کے بارے میں بات کی ہے. بہت زیادہ شک کرتے ہیں. تو بظاہر اس کو پتہ تو ہے کہ یہ اس میں کمیاں ہیں، لیکن اتنا زیادہ شک کرتا ہے کہ جب کسی کے پاس سے گزرا، اگر وہ اس نے ہنسا یا اس کی طرف دیکھا، زیادہ لوگ کھڑے ہیں، تو اس نے کہنا کہ بس یہ میرے بارے میں ہی بات کر رہے تھے، اور میری کمیاں کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے کہ میرے اندر کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں. تو اتنا زیادہ شکی ہوتا ہے. اور اسی لیے جب یہ سڑک پر چلتا ہے تو تمام لوگوں سے نظریں چرا کر جائے گا، چاہے وہ اس کے تھوڑا جاننے والا ہے یا اجنبی ہے. اس کا نہیں دل کرتا کہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کرے یا لوگ اسے جانیں. خاموشی سے وہاں سے چلا جائے گا نظریں جھکا کے، تاکہ کسی کے ساتھ ضرورت ہی نہ پڑے کہ لوگ اس سے ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ کریں. 2 چیزوں سے ایورشن پائی جاتی ہے.
دوری ہوتی ہے، دوری پائی جاتی ہے اس کے، یا دور رہتا ہے اول تو اجنبیوں سے، اور دوسرا کرٹیزم برداشت نہیں کر سکتا، تنقید بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا، بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ اجنبیوں سے تو ویسے ہی ڈر لگتا ہے، اور اجنبیوں سے بھی اسی لیے ڈر لگتا ہے کہ ان کی کمیاں نہ کرے، کرٹیسائز نہ کرے کہ بھئی تم بات کیسے کرتے ہو، تم بولتے کیسے ہو، تمہارا رویہ کیسا ہے، تم تو اتنے بڑے ہو۔ تو ان چیزوں کو بیسیکلی وہ اوائڈ کرتے ہیں، اسی لیے ان کے ہیں بہت کم ان کا فرینڈ سرکل ہوتا ہے، بہت کم لوگوں سے بات کرتے ہیں، اتنے زیادہ لوگوں سے گھل مل ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ میری لوگ کمیاں تلاش کریں گے، مجھ سے بات کریں گے، اس لیے جو ان کے دوست ہیں وہی دوست ان کے رہتے ہیں، صرف فیملی ممبرز کو پسند کریں گے اور دوستوں سے ملنا جلنا پسند کریں گے، اور اس کے علاوہ کسی سے یہ بات نہیں کرتے۔ اور بظاہراً یہ دوستوں سے اور فیملی ممبر سے اس لیے بھی ملتے ہیں کہ یہ ان پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، ان کا اپنا مائنڈ اس طرح کا نہیں کہ یہ چیزوں کو سوچ سکیں، کر سکیں یا اپنے فیصلے خود لے سکیں، اس لیے ان کا زیادہ تر ان کا دار و مدار اپنے دوستوں پر ہوگا، ان کے فیملی ممبرز پہ ہوگا کہ وہ ان کی چھوٹے موٹے کاموں میں جو ہے وہ مدد کر دیا کریں۔ ایک دوسری چیز کہ اپنے فیملی ممبر سے اس لیے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا نہیں دل ہوتا کہ وہ ان سے دور جائیں۔ جب کبھی بھی کوئی دوست یا ان کا خاندان کا یا فیملی ممبر ان سے بیمار ہو گیا یا دور ہو گیا تو یہ اتنے زیادہ گھبرا جائیں گے کہ اب میرا کیا ہوگا، وہی میرے سارے کام کرتا تھا، وہی میری ساری اپوائنٹمنٹس لیتا تھا، وہی مجھے جب میں شاپنگ کے لیے مثال کے طور پہ جاتا ہوں تو میری مدد کرتا ہے، میری اپوائنٹمنٹس لیتا ہے، میرے ساتھ ڈاکٹر پہ جاتا تھا، کلینک پہ جاتا تھا، یا میرے آفس میں اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا، یا میرے اسکول میں اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو مجھے میرا دوست مدد کرتا ہے۔ تو اب اگر وہی نہ رہے گا، اگر اسے کچھ ہو جائے گا تو پھر میں کیا کروں گا، اتنا زیادہ گھبرا جاتا ہے، دوسرے لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میں نے بتایا تھا۔ اور اگر خاص طور پہ ایسے لوگوں پہ جن پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کو کچھ ہو جائے، وہ بیمار ہو جائیں یا پتہ چلے وہ یہاں سے جانے لگے ہیں، تو بہت زیادہ گھبرا جائے گا، کیونکہ اسے فکر پڑ جائے گی کہ اب میرا کیا ہوگا، یہی تو لوگ تھے جو میرا خیال کرتے تھے، اور اگر یہی نہیں رہے گا تو میری کون مدد کرے گا، میرے روزمرہ کے اتنے کام ہوتے ہیں جن کے لیے میں ان پر ڈیپینڈ کرتا تھا، ان پر دار و مدار تھا میرا، میرے دوستوں پر، میرے فیملی ممبرز پہ، تو اگر انہیں کچھ ہو جائے گا تو پھر میں کیا کروں گا، کیونکہ خود ان میں اتنا بیچاروں میں پوٹینشیل نہیں ہوتا، خود وہ فیصلے کر نہیں سکتے، خود وہ کام نہیں کر سکتے روزمرہ کے، اور جس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی کہ ان کی اگر ان کو لگے گا، اس میں ایک سمٹم پایا جاتا ہے کہ ایسا وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں، یا ان کے ٹانگیں کاٹنے سے مطلب ہے کہ اب وہ بالکل بے بس ہو گئے ہیں، ایسا تصور کرتے ہیں، اتنا زیادہ گھبرا جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ان کی ٹانگیں ہی نہیں رہیں، ان کی ٹانگیں، ان کی بازو جس سے وہ چلتے تھے یا کام کرتے تھے، وہ بظاہراً ان کے وہ دوست تھے، وہ رشتہ دار تھے جو ان کی روزمرہ زندگی میں کام آتے تھے، تو ان کو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی کسی نے ٹانگیں چھین لی ہیں یا ان کی ٹانگیں کسی نے کاٹ دی ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اس سے آپ ان کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ گھبرائیں گے، ان کا دل نہیں کرتا ہے کہ یہ دوست ہیں، رشتہ دار، ان سے دور جائیں، ہمیشہ ان کے پاس رہیں۔ بظاہراً وہ بہت ان کی ایج بڑی ہوتی ہے، لیکن کسی بات کا جواب دیتے ہوئے یا کوئی حرکت کرتے ہوئے یا رسپانس دیتے ہوئے بالکل 5 یا 6 سال کے بچے کی طرح جواب دینا، حرکت کرنا، بظاہراً ایسے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد معاشرے میں کافی زیادہ بچے ایسے نظر آتے ہیں یا ینگسٹرز نظر آتے ہیں کہ جو اس طرح ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کو اس دوا سے ٹریٹ کریں تو ہم نہ تو صرف ان بچوں کے لیے بہتری کر سکتے ہیں جو کہ اس معاشرے میں ہے، ان کے لیے بھی شرمندگی کم ہوگی، اور وہ بظاہراً ایسے بچے اپنی تو شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ بہت زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو پیدا کیا ہے،
ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ معاشرے میں آگے چل کے کیسے ان چیزوں کا مقابلہ کر سکیں گے، اور اگر تو وہ ایسے ہی رہیں گے تو وہ افسوس ہے وہ نہیں کر سکتے۔ دوسرے لوگوں کو افسوس تو ہوتا ہے ایسے بچوں پہ کہ وہ سوسائٹی کے اندر اتنا جا نہیں رہے، بات نہیں کر سک رہے، روزمرہ کے کام ہی نہیں کر سکتے اپنے، تو کیسے وہ سروائیو کریں گے؟ تو ان کو اگر اس دوا سے ٹریٹ کیا جائے، ہم ان کی مدد کریں، تو ایسے بچے جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے برائٹا کاپ کی آپ 200 کی پوٹینسی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا برائٹا کاپ کا کے بارے میں۔ اس کا دوسرا پارٹ بھی میں بناؤں گا، اور یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ دوسرے پارٹ کے اندر بھی میں اس کے بارے میں کچھ چیزوں میں روشنی ڈالوں گا۔ امید کرتا ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے، اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو چیزیں آپ ویڈیو سے سیکھتے ہیں کوشش کیا کریں کہ ان کے نوٹس بنا لیں، یا ویڈیوز سن کر دوسرے لوگوں تک بھی بتائیں، تاکہ ایسے لوگ جو اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی پہلی تکلیف میں مبتلا ہو کہ ان کو دوائیوں کی ضرورت پڑے، ہومیوپیتھی کی ضرورت پڑے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی کو ضرورت ہے، تو بظاہر ضرورت نہیں ڈاکٹر کی کہ آپ ڈاکٹر کو تلاش کریں۔ اگر آپ کو یہ چیزیں لگتی ہیں، آپ نے ہومیوپیتھک پڑھی ہے، تو آپ خود بھی اس کا اچھے طریقے سے علاج کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر تو ہومیوپیتھی کی دوا ٹھیک ہوگی تو وہ پیشنٹ پہ اثر کرے گی۔ ہمیشہ چھوٹی پوٹینسی میں دوائی استعمال کریں تو اس کا اتنا برا اثر بالکل بھی نہیں ہوتا، اور اگر تو وہ دوائی غلط ہے تو ہومیوپیتھک دوائی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دکھائے گی۔ ہومیوپیتھی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، چند ایک دوائیاں ہیں ان کے استعمال کرنے سے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، لیکن بظاہراً جو عام طور پر دوائیاں ہم استعمال کرتے ہیں ان کے لیے اتنے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں۔ بیٹا کا آپ کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، دوسری دوائیوں کا گلکیریا کا آپ کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ تو اس طرح بہت ساری دوائیاں جن سے ہم روزمرہ اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور دوائی خود کریں، اسٹارٹ کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو شفا یاب جلد کر دے گا۔ اگلی ویڈیو کے اندر پھر ایک نئی دوائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور پھر انشاء اللہ اگلی ویڈیو کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔